الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولنا محمد الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل رب زدنی علما قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ساری حمدیں، ثنائیں، تعریفیں، بزرگی و برتری اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اس کائنات کو بنانے والا، اس کے نظام کو چلانے والا اور اس کے اندر اربوں انسانوں کو اشرف المخلوقات کی صورت میں پیدا کرنے والا ہے۔ نہ صرف پیدا کرنے والا بلکہ ان سب انسانوں کی ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، اور ان سب انسانوں کی سب سے بڑی حاجت ان کی ہدایت کا بندوبست کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام ہوں آقا نامدار امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جو اس دنیا کے اندر اللہ کی ہدایت لے کر آئے، اللہ کا قرآن لے کر آئے، تاکہ دنیا جہان کے انسانوں کو گمراہیوں سے، نجاستوں سے، بدیوں سے، برائیوں سے، جہنم والے رستے سے بچا کر اللہ کی رضا کی طرف اور اللہ کی جنت کی طرف لایا جا سکے۔ یہ جو سید مودودی رحمہ اللہ کے لٹریچر کا موضوع ہے، بظاہر تو ظاہر لٹریچر کا جو موضوع ہوتا ہے یہ بڑا خشک ہوتا ہے، اور الحمدللہ کہ یہ 3-4 مہینے سے اس موضوع کے اوپر میں گفتگو کر رہا ہوں، اور اس کا احساس ہوا کہ یہ خشک نہیں رہا، بلکہ جو فیڈ بیک آیا وہ بہت اچھا آیا۔ تو آپ ذرا میری طرف متوجہ رہیں گے تو پھر میری بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ دنیا کے اندر انسانوں کو متاثر کرنے کے جو 3 سب سے بڑے ذریعے ہیں، وہ ہیں، ایک ہے گفتگو، ایک ہے کسی انسان کا کردار، اور ایک ہے کتاب۔ آپ سب یہاں پہ بیٹھے ہیں، تربیت گاہ میں آئے ہیں، یہاں گفتگو ہوگی، تقریریں سنیں گے، درس سنیں گے، جماعت کا پیغام سمجھیں گے، تو یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی لیے لوگوں کو جماعت اسلامی یہاں مرکز میں، تربیت گاہ میں لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے کہ انسان جس معاشرے کے اندر رہ رہا ہوتا ہے، وہاں کسی انسان کے کردار سے متاثر ہو کر بندہ جو ہے وہ جماعت کے اندر آتا ہے۔ یہاں ڈیرہ غازی خان والے موجود ہیں، میں مثال دوں گا ڈاکٹر نذیر شہید رحمت اللہ علیہ کی، کہ وہ جو کہتے ہیں نا 1 مین آرمی، وہ 1 مین آرمی تھے۔ ان کی آپ تاریخ پڑھیں، ان کی سیرت اور کردار پڑھیں، اور ڈیرہ غازی خان اور راجن پور، میں سارا چونکہ علاقہ میں نے پھرا بھی ہے، بلکہ یہاں واہ واہ کے ساتھی بھی ہیں، اور میں پہلی دفعہ 97 میں گیا تھا واہ واہ میں ایک دعوتی پروگرام کرنے کے لیے، پوری یہ تحصیل تونسا کے اندر۔ تو مجھے پتا ہے کہ یہ ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کر جو سرحد شروع ہوتی ہے ڈیرہ غازی خان کی، اور یہ جاتی ہے، اس وقت جاتی تھی یہ سندھ کے ساتھ، راجن پور ضلع نہیں ہوتا تھا، کشمور تک، اور پھر اس کی جو دوسری طرف ہے وہ بالکل سارا بلوچستان ہے۔ اتنا بڑا ضلع، اور ایک بندہ 70 کے اندر MNA ہو گیا۔ نہ اس کے پاس وسائل تھے، نہ گاڑیاں تھیں، نہ کوئی دولت تھی، نہ وہ جاگیردار تھا۔ تو چونکہ میرا موضوع ہو رہا ہے، لیکن میں صرف اشارتاً یہ بات سمجھا رہا ہوں، چونکہ ڈیرہ غازی خان والے موجود ہیں، جنوبی پنجاب والے موجود ہیں۔ تو یہ 1 مین آرمی۔ اور تیسری بات ہے کتاب۔ یہ کتاب ہی آج دنیا کے اندر سید مودودی رحمت اللہ علیہ کی کتابوں نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا ہے، اور آپ میں سے بھی بہت زیادہ لوگ ایسے ہو گئے، میری طرف متوجہ رہیں، چھوڑ دیں آپ بات کو، میری طرف متوجہ رہیں۔ آج آپ میں سے بھی کتنے لوگ ہوں گے جو کتاب پڑھ کر جماعت اسلامی کی دعوت کو جنہوں نے سمجھا ہوگا۔ تو یہ کتاب کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ ویسے تو میں پروگرام شروع کرنے سے پہلے لوگوں کو متوجہ بھی کرتا ہوں، لٹریچر کی تعریف بھی پوچھتا ہوں، لوگوں سے یہ بھی پوچھتا ہوں کتنے لوگ لٹریچر سے متاثر ہو کر آئے ہیں۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہمارے پرانے لوگوں کو بھی
اس طرح لٹریچر کی اہمیت کا سید مودودی رحمت اللہ علیہ کے لٹریچر کی اس طرح اہمیت کا پتہ نہیں ہے. اور انشاءاللہ میں جو باتیں چند آپ کے سامنے عرض کروں گا اس سے آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ یہ لٹریچر کیا ہے اور لٹریچر ہوتا کیا ہے. لٹریچر علم کو کہتے ہیں، لٹریچر ادب کو کہتے ہیں، لٹریچر کتاب کو کہتے ہیں. میں اس کی مثال دے کر لٹریچر کی بات آگے بڑھاؤں گا. سمجھایا کرتا ہوں کہ ہر زبان میں لٹریچر ہوتا ہے. جس لٹریچر کی بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ سید مودودی رحمت اللہ علیہ کا لٹریچر ہے. لیکن انگلش میں بھی لٹریچر ہے، پنجابی میں بھی لٹریچر ہے، اردو میں بھی لٹریچر ہے، فارسی میں بھی لٹریچر ہے، عربی میں بھی لٹریچر ہے. جیسے وہ حجازی صاحب کے ناول ہیں وہ بھی لٹریچر ہے. اور پنجابی کے اندر میں بات کروں تو جنوبی پنجاب والوں کو کہوں گا یہ آپ کے شجاع آبادی جو شاعر ہیں ان کے بھی آپ شعر پڑھیں. شجاع آبادی ہے نا جی، کیا نام؟ شاکر شجاع آبادی. آپ ان کے شعر پڑھیں وہ بھی لٹریچر ہے. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا ہے شعر وہ بھی سارا لٹریچر ہے. اور پنجاب والوں کو میں 3 جو پنجابی کے شعراء ہیں ان کا ایک ایک شعر سنا کر یہ بات سمجھاتا ہوں کہ جو زبان ہوتی ہے نا، زبان جس زبان کے اندر رہنے والے ہوتے ہیں اس کی جو بات ہوتی ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں ٹیکا اثر کرتا ہے، اسی طرح وہ پنجابی کے شعر جو ہیں وہ اثر کرتے ہیں پنجابی زبان والوں. اب آپ بازار دیکھیں کہ وہ صوفیہ ہیں. مثلا حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ ہیں. میں کہا کرتا ہوں یہ جو شعر میں سنانے لگا ہوں یہ اقامت دین کا شعر ہے. وہ کہتے ہیں جے کر دین علم چوندا سر نیزے نہ چڑھ دے ہوں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جے کر دین علم چوندا سر نیزے نہ چڑھ دے ہوں. 18,000 عالم سی اوتھے اگے حسین دے مردے ہوں. کوفہ پریا سی عالماں نال. آج بھی دنیا عالماں نال بھری ہے، لیکن حق پر کھڑا ہونا، حق کے لیے جینا، حق کے لیے مرنا، حق کے لیے کٹنا، حق کے لیے جان، یہ آسان کام نہیں ہے. تو یہ ایک شعر ہے جس کو کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے. پھر پڑھنے لگا ہوں جے کر دین علم چوندا سر نیزے نہ چڑھ دے ہوں. 18,000 عالم سی اوتھے اگے حسین دے مردے ہوں. یہ قصور میں بابا بلے شاہ ہوئے ہیں، وہ عمل کی دعوت دیتے ہیں. کہتے ہیں جے سر تے رکھ لئی ٹوپی تے نیت تیری کھوٹی تے کی لینا سر ٹوپی تر کے. حدیث ہے نا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دارومدار تسبیح پھیری تے دل نہ پھریا کی لینا تسبیح ہتھ پھڑ کے. چلے کیتے رب نہ ملیا کی لینا چلیاں وڑ کے. اور بلیا رب لبنا رب تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے بلے شاہ رب انہاں نوں ملدا جڑا اپنے نفس نوں مارے، جو اپنی میں کو مارتا ہے، جو عاجز ہے اللہ کے بندہ بن کر عاجزی سے زندگی گزارتا ہے، رب اس کو ملتا ہے. اور میاں محمد بخش صاحب دیکھو یہ بزرگ ہوئے ہیں کتنے کتنے 100 سال پہلے ہوئے ہیں. ان کا کلام زندہ ہے، ان کے کلام کے اثرات ہیں. میاں محمد صاحب کہتے ہیں جس دل اندر عشق نہ رچیا کتے اتوں چنگے مالک دے کر راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے. کتے کو روٹی ڈال دو، گھونٹ کا ایک دودھ کا گھونٹ ڈال دو، وہ آپ کا در نہیں چھوڑتا. وہ کہتے ویخ کتے کو دیکھ تو وہ تیرے اوپر تو اتنے انعامات کی رب نے بارش کیا تو پھر بھی اس کا بندہ نہیں بنتا. تیرے دل کے اندر پھر بھی رب کا عشق نہیں آتا. دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بندہ گھبرا جاتا ہے. تو میاں محمد صاحب کہتے ہیں لکھاں بیر بیری نوں لگ دے تے کچھ ٹہ پیندے نے کچے اوہی وٹے کھان محمد جیڑے رہندے نے پکے. یہ وٹے پڑتے ہی انہیں ہیں جو پکے رہتے ہیں. دین کے کام پہ بھی جو استقامت کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں وٹے انہیں پڑھتے ہیں. جنہوں نے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا شکوہ جواب شکوہ پڑھا ہے، اس سارے شکوہ جواب شکوہ کا خلاصہ آخری شعر ہے. وہ آپ سنتے رہتے ہیں لیکن میں متوجہ کروں گا، دھیان سے سنیں. وہ کہتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کون ہے تیرا؟
اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرے گا تو رب کہہ رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میرے بھائیو اور دوستو لٹریچر کے اثرات ہیں، اردو کے، عربی کے، فارسی کے، پنجابی کے، پشتو کے. یہ جو شعراء ہیں جنہوں نے مثبت شاعری کی ہے، اس لیے میرے بھائیو اور دوستو ہر زمانے کے اندر لوگوں نے کام کیا ہے. اور سچی بات یہ ہے، یہ میں نے 2 آیات آپ کے سامنے جو تلاوت کی ہیں شروع کے اندر، اللہ تعالیٰ رب العالمین نے قرآن میں کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرے علم میں اضافہ فرما کو رب زدنی. پھر فرمایا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا یہ علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ تو علم کیسے آئے گا مجھے بتائیے؟ ہر وقت موبائل پکڑنے سے آئے گا علم؟ ٹک ٹاک کرتے رہیں گے تو وہ علم آئے گا؟ اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی کتاب کی اہمیت ختم ہو گئی ہے، کتاب کی اہمیت آج بھی ختم نہیں ہوئی. یاد رکھیں یہ بات. مجھے بتائیں کون سا بچہ ہے آپ کا نرسری سے لے کر پی ایچ ڈی تک، اسکول، کالج، یونیورسٹی، جو پڑھتا ہے کیا کتاب کے بغیر پڑھتا ہے؟ کتاب کے بغیر تو کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا، نہ کوئی ڈگری لے سکتا ہے. کتاب تو آج بھی یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے. کتاب کے بغیر گزارا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں. بتائیے نا ابھی نرسری میں، پری نرسری میں بچہ ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کتاب دیتے ہیں اور اس کے اوپر تصویریں بنی ہوتی ہیں. ٹیچر کہتی ہے اے ایپل، یہ ایپل اس طرح کا ہوتا ہے، بی بیٹ، یہ بیٹ اس طرح کا ہوتا ہے، سی کیٹ، اس کو بلی دکھاتی. کتاب کے بغیر تو گزارا ہے ہی نہیں. جو میں بار بار آپ کو سبق پڑھاؤں گا ذرا تھوڑا سا اس کی طرف بھی ایک میں فکرہ کہہ لوں، پھر آخر میں بھی وہ کروں گا. یاد رکھیے جس طرح مجاہد کے لیے توپ، بندوق، گولی ہو ضروری ہے، اقامت دین کے جد و جہد کرنے والوں کے لیے سید مودودی کا لٹریچر پڑھنا ضروری ہے. یہ اس کا آپ کا ہتھیار ہے، بہت بڑا ہتھیار جس کو آپ نے چھوڑا ہوا ہے. اس کو ہم پڑھنا چھوڑ دیا ہے ہم نے. اور ہمارے پرانے بزرگ جو ہوتے تھے، 50 سال پہلے کی بات کیا کرتا ہوں، ہمارے بزرگوں کا انتخابی نشان ہی تھیلا ہوتا تھا. تھیلا، اس کے اندر پمفلٹ ہوتے تھے، ان کے ہاتھوں میں پمفلٹ ہوتے تھے سید مودودی رحمت اللہ علیہ کے لٹریچر کے. وہ دروازوں پہ دستک دیتے تھے، وہ دکانوں پہ جاتے تھے، وہ مارے مارے پھرتے تھے گلیوں کے اندر، اور لٹریچر کے ذریعے سے جماعت اسلامی کا وہ سارا کام وہ کرتے تھے. آج ہمیں اپنے لٹریچر کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے. ہر مہینے مرکز کہتا ہے، ایک کتاب کہتا ہے یہ پڑھو، نہیں پڑھتے. یاد رکھیے آپ لٹریچر پڑھیں گے، مسلسل لٹریچر سے ٹچ رہیں گے، بعض کا ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، شکست ہو جاتی ہے، کہیں مصیبت اور پریشانی اس کام کو کرتے ہوئے آ جاتی ہے. جو بندہ لٹریچر پڑھے گا نہ وہ اکے گا. میں دوبارہ آپ کو سبق پڑھانے لگا ہوں، سارے اس کا میری گفتگو کا خلاصہ جو ہے، نہ وہ پنجابی میں کہتا ہوں، نہ وہ اکے گا، نہ وہ تھکے گا، اور نہ وہ کبھی مایوس ہوگا. جو لٹریچر پڑھے گا، کیا کہا ہے میں نے؟ سارے بولو. نہ وہ اکے گا، نہ وہ تھکے گا، نہ وہ مایوس. 84 سال ہو گئے ہیں جماعت اسلامی کو بنے ہوئے. مجھے بتاؤ کس سیاسی جماعت کی اتنی عمر ہے دنیا کے اندر؟ اتنی شکستیں. اور بھائی سیاسی جماعت کو تو 2 شکستیں ہو، تیسری بات اس کا نام مٹ جاتا ہے. پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، کتنا غلغلہ تھا 2002 میں کاف لیگ کا. کہاں گئی ہے کاف لیگ؟ کراچی میں کتنا غلغلہ تھا ایم کیو ایم کا. یہ سارے سنتالی کی پیداوار ہے. ٹوٹل 1.25 لاکھ ووٹ سے زیادہ ایم کیو ایم کو کراچی میں اس الیکشن میں ووٹ نہیں ملا. میں پورے شعور سے کہتا ہوں جماعت اسلامی 84 سال کے بعد بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ پوری دنیا میں اللہ کی مہربانی سے کھڑی ہے، اپنے نظریہ اور فکر کی بنیاد پر، اپنے اس لٹریچر کی بنیاد پر. جاؤ بنگلہ دیش میں جا کر دیکھو کیا نہیں ہوا. بابوں کو پھانسیوں کے پھندوں پہ لٹکا دیا گیا ہے. 70 75 سال کے لوگوں کو.
لیکن آج دیکھ رہے ہو سارے سوشل میڈیا پر تاریخ ہے جماعت اسلامی کی، اس کے پیچھے جماعت اسلامی کا لٹریچر ہے، لٹریچر۔ میرے بھائیوں اور دوستوں سمجھو اس بات کو، سبق پڑھ کر جاؤ، نہ کبھی اکو گے، نہ کبھی تھکو گے، اور نہ کبھی مایوس ہوگے۔ ہم نے لٹریچر کو چھوڑا ہے، لٹریچر کی اہمیت کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اور یہ 20ویں صدی کا انقلابی لٹریچر جیسے سید مودودی رحمت اللہ علیہ کا جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں ہے جو قدر ہونی چاہیے۔ اس لیے لٹریچر پڑھیے، لٹریچر سمجھیے، لٹریچر اپنائیے، لٹریچر بانٹیے، اگر آپ اپنی دعوت کو مستحکم بنیادوں پر پھیلانا چاہتے ہیں۔ اس الیکشن سے پہلے میں مسلسل الحمدللہ 93 سے 93 سے مسلسل جماعت کے الیکشن لڑ رہا ہوں۔ اسلامک فرنٹ والا بھی میں نے الیکشن لڑا تھا اور ابھی بھی لڑا ہے۔ تو اس الیکشن سے پہلے میں ایک ورکشاپ میں اپنی گاڑی کا کام کروا رہا تھا، تو گجرا والے ہمارے جو میڈیکل کالج ہے اس کے ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں وہاں، ڈاکٹر صاحب مجھے کہنے لگے بٹ صاحب انہیں الیکشن تھی لڑ کے ہار گئے ہو تو ڈپریشن نہیں ہوتا؟ تھوڑی سی پنجابی بھی درمیان میں ذرا بولوں نا میں، کہ بٹ صاحب انہیں الیکشن تھی ہارے نے تو ڈپریشن نہیں ہوتا؟ تو میں نے ان کو کہا جو اپنی ذات کے لیے لڑتا ہے وہ تو مر جاتا ڈپریشن کے ساتھ۔ میں ذات کے لیے نہیں لڑتا، میں کس کے لیے لڑتا ہوں؟ میں رب کے دین کے غلبے کے لیے لڑتا ہوں۔ اور شکست اول تو اسراء میں شکست میرے بھائیوں ہے ہی نہیں۔ سید مودودی کا لٹریچر کو پڑھو، سید مودودی کہتے ہیں اسراء میں شکست ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ حق حق ہے دنیا میں، بے شک ایک بندہ بھی حق کو تسلیم نہ کرے۔ حق حق ہے، لوگوں کا ماننا پیمانہ نہیں ہے، یاد رکھو یہ بات۔ اور الحمدللہ وقتی شکست جو نظر شکست آتی ہے تو میں تو نہیں اس کو شکست کہتا، صبح پھر کپڑے جھاڑ کر گرتے ہیں شاہ سوار میدان جنگ میں، اور اٹھ کر پھر اقامت دین کی جد و جہد۔ کیوں؟ میری زندگی کا مقصد، سارے بولو، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اس لیے جماعت اسلامی کا کارکن نہ اکتا ہے، نہ تھکتا ہے، اور نہ مایوس ہوتا ہے۔ یہ سبق پڑھ کر جانا ہے آپ نے سب نے۔ جی میں آخر میں کروں، سنیں نا میری بات، وہیں موسیٰ صاحب سنیں میری بات تو پوری جو ہے مکمل ہو جائے گی، پھر کمی رہے گی پھر آپ کہنا مجھے۔ لٹریچر میں سب سے پہلی بات قرآن، قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن سمجھ کر پڑھو۔ یہ پہلا لٹریچر کا پہلا نقطہ۔ مولانا نے تفہیم القرآن لکھی ہے، اور مولانا نے لکھا ہے بڑا علمی کام ہوا ہے، بڑی تفسیر لکھی گئی ہیں، لیکن یہ تفسیر میں ان لوگوں کے لیے لکھی ہے جو عام اردو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں۔ جو عام اردو پڑھنے والا بس وہ پڑھے تو اس کو قرآن کی سمجھ آ جائے۔ آپ دیکھیں ہمارا یہ پروگرام ہو رہا ہے، روزانہ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے بتاؤ مجھے، سارے بولو کیا ہوتا ہے؟ درس قرآن۔ ہفتہ وار اجتماع سب سے پہلے کیا؟ زون کا اجتماع ہو سب سے پہلے کیا؟ ضلع کا اجتماع ہو، صوبے کا اجتماع ہو، پاکستان کا، سب سے پہلے درس قرآن، فہم قرآن کلاسیں۔ جتنا قرآن کا ابلاغ ہوگا، جتنا قرآن کو تم سمجھو گے، اتنی حرارت پیدا ہوگی، اتنی زیادہ بیٹری چارج ہوگی۔ ہم قرآن نہیں پڑھتے، یہ غزہ کے مجاہد پتہ کیا پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں بتاؤ مجھے؟ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے مصیبتوں پہ ان کو پوچھتے ہیں تو وہ قرآن پڑھ کر سناتے ہیں۔ اور اخوانی کیا پڑھتے ہیں؟ ان کی جیبوں میں ہر وقت قرآن ہے، ہر وقت قرآن۔ مرسی صاحب کو اتار دیا گیا، دھرنے ہوئے، ہر سڑک کے اوپر شیلفوں میں قرآن، ان کی جیبوں میں قرآن۔ اپنا اوڑھنا بچھونا قرآن بناؤ۔
اور سید مودودی نے کیا لکھا ہے؟ میں کہا میں نے دنیا جہان کی لائبریری، مقدمہ تفہیم القرآن میں لکھا ہے، دنیا جہان کی لائبریری میں اپنے دماغ میں اتار چکا تھا، دنیا جہان کے فلاسفروں کو میں پڑھ چکا تھا، لینن کو، ہیگل کو، فرائیڈ کو، لیکن جب میں نے قرآن پڑھا یہ دنیا کے فلاسفوں پر مجھے رحم آنا شروع ہوا، یہ مجھے چھوٹے چھوٹے بونے لگنے شروع ہو گئے کہ جن دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، دنیا کی گتھیوں کو سلجھانے کے لیے انہوں نے زندگی لگا دی، مسئلے حل نہیں ہوئے، کتابیں لکھی، تھیسز لکھے، میرے رب نے اپنی کتاب میں ایک ایک آیت کے اندر اس مسئلے کو حل فرما دیا۔ اسی لیے مولانا لکھتے ہیں میں قرآن کو شاہ کلید کہتا ہوں، انگلش میں ماسٹر کی، ایسی چابی جو جس تالے کو لگائے وہ تالا ماسٹر کی، قرآن ماسٹر کی ہے دنیا کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے۔ اور اسی کے بارے میں مولانا ظفر علی خان رحمہ اللہ نے شاید کہا ہے، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ جہاں قرآن نازل ہوا تھا کیسا ماحول تھا، کون سا معاشرہ تھا؟ لوگ ان کو کہتے تھے یہ بدو ہیں، یہ جاہل ہیں، یہ ان پڑھ ہیں، یہ تہذیب نہ اشرا ہیں، شراب پانی کی طرح پیتے تھے، جوا کھیلا جاتا تھا، اتنے سنگ تیل تھے بیٹیوں کو زندہ زمین میں درگور کر دیتے تھے، 360 بتوں کی پوجا، اللہ کے گھر کا برہنہ طواف۔ کس چیز نے ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا کیا؟ انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی سے قرآن پڑھا، قرآن سمجھا، قرآن پر عمل کیا، قرآن کو لے کر اٹھے، جس زمین پر ان کو حکمرانی کی وہاں ملی انہوں نے اس قرآن کو نافذ کیا اور وہ دنیا کے حکمران بن گئے، دنیا کے لیے روشنی کا مینار بن گئے۔ رب نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، جو پہلی بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ آئیے، ہماری دعوت ہی یہی ہے۔ ہمارے بینروں کے اوپر لکھا نہیں ہوتا قرآن و سنت کی دعوت لے کر اٹھو؟ سارے بولو کیا لکھا ہوتا ہے؟ قرآن و سنت کی دعوت لے کر اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ۔ یہ لٹریچر کا ایک فکرہ ہے جو دنیا کفر کو ہضم نہیں ہوتا، ہمیں تو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا کفر کو یہ فکرہ ہضم نہیں ہوتا، یہ آپ کے لٹریچر کا فکرہ ہے۔ سراج الاقصیٰ بتایا کرتے تھے کہ سفیر مجھے ملک کا ملنے آیا تو میں نے اس کو بڑے اپنے پروجیکٹ یہ وہ بتائے۔ کہنے لگا سراج صاحب ہمیں سب کچھ پتا ہے جو یہ تم کر رہے ہو، اصل جو تمہارا مشن ہے ہمیں وہ پتا تم کیا کرنا چاہتے ہو، ہمیں نہ بتاؤ۔ تم یہ کہتے ہیں نا قرآن و سنت کی دعوت لے کر اٹھو، یہ کفر کے سینے میں خنجر ہے۔ اب ایک پچھلے دنوں کچھ 6 مہینے سال پہلے ممبر پارلیمنٹ یوکے نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ ہم سید مودودی کی فکر کو اور حسن البنا کی فکر کو دنیا کے اندر رائج نہیں ہونے دیں گے۔ یہ اقامت دین، الہ کلمت اللہ، غلبہ دین کی جد و جہد کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، اگلی بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، سب کتنی دیر ہے؟ چلے 5 منٹ میں تو نہیں، پھر ابھی کوشش کرتا ہوں میں جلدی سے۔ پہلا نقطہ آپ سمجھے، ہماری جو جماعت اسلامی کی دعوت ہے اس کا پہلا جو نقطہ میں آپ کو لٹریچر کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ذہنوں میں نا ابھی بھی یہ ہوتا ہے یا شاید جماعت اسلامی کوئی سیاسی جماعت ہے، جس طرح یہ پیپل پارٹی ہے، نون لیگ ہے، پی ٹی، ہم اس سے موازنہ کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی کا تعلق نہیں ہے ان سے، نہ یہ مروجہ کوئی سیاسی جماعت ہے، نہ یہ کوئی مروجہ مذہبی جماعت ہے، نہ یہ کوئی فرقے کی جماعت ہے، نہ یہ کسی خاندان کی جماعت ہے۔ ہم جماعت اسلامی میں کیوں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ کہ ہمارا رب ہم سے، سارے بولو ہمارا رب ہم سے، رکن جماعت الف اٹھاتا ہے، کہتا ہے میں اس لیے جماعت اسلامی میں آ رہا، مجھے فلاح اخروی مل جائے، رضا الہی مل جائے۔ یہ جو سب سے بڑا فتنہ ہے جس کو آشکار کیا ہے امام حسن البنا رحمہ اللہ نے، سید مودودی رحمہ اللہ نے، سعید و زمان نورسی جو ترکی کے اندر ہوئے ہیں،
وہ یہی ہے کہ دین اور سیاست کی جدائی. نہ جی نہ سیاست بڑا گند ہے جی. وہ جی تسی تے چنگے پڑھے نیک تے شریف آدمی ہو, تسی یہ کی شروع کر دیتا ہے. اور ہم بھی متاثر ہو جاتے ہیں. میں جمعہ پڑھانے مسجد میں جاؤں نا کہیں, کہتے ہیں بٹ صاحب سیاست دی گل نہ کرے. اور سید مودودی کو مولانا سید مودودی رحمہ اللہ کو ایوب خان نے کہا تھا, مولانا آپ کو یونیورسٹی بنا کے دیتے ہیں, مسجد بنا کے دیتے ہیں, مدرسہ بنا کے دیتے ہیں, بہت بڑے آپ عالم ہیں, دین کا کام کریں, سیاست تو گند ہے. مولانا نے کہا تھا ہم اس گند میں نہیں آئیں گے تو اس گند کو صاف کون کرے گا. یہ اقامت دین کی جدوجہد ہے میرے بھائیوں اور دوستوں, انبیاء کی جدوجہد ہے. انبیاء صرف نمازیں پڑھانے نہیں آتے تھے, پوجا پاٹ کا دین نہیں ہے یہ مذہب, پوجا پاٹ کا صرف نہیں ہے. انبیاء اللہ کی زمین پر عدل اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے آتے تھے. انہوں نے وقت کے فرعونوں اور نمرودوں کو ان کے درباروں میں جا کر للکارا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے دربار میں اور فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام. اس لیے میرے بھائیوں یہ دین اور سیاست کی جدائی جس کو جماعت اسلامی یہ کہتی ہے یہی تباہی ہے سب سے بڑی. یہ بہت بڑا فتنہ ہے جس کو آشکار کیا, اور جس نے بھی امت کو جگانے کی کوشش کی ہے اس کو ختم کر دیا گیا. سید الزمان نورسی کے ایک پیروکار تھے ترکی کے اندر, عدنان مندریس, وزیر اعظم بنے. انہوں نے اسلامی اصلاحات ملک کے اندر کوشش کی, ان کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا گیا. سن 50 میں امام حسن البنا کو شہید کر دیا گیا. سید مودودی کو سن 53 میں سزائے موت سنا دی گئی. وہ تو علیحدہ بات ہے کہ وہ اپنے منصوبے پر عمل نہ کر سکے, جس نے بھی امت کو جگانے کی کوشش کی اس کو ختم کر. اور یہ چھوٹا فتنہ نہیں ہے, اقبال پڑھ کر آئے یورپ سے تو وہ بھی سمجھ گئے. انہوں نے آ کر کہا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیر. انہوں نے کہا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزیت مسلط ہے. پاکستان بھر رہا تھا, ہمارے عالم دین نے کہا پاکستان بنانے کی ضرورت کیا, نمازاں پڑھنے پے ہیں, روزے رکھنے پے ہیں, حج کرنے پے ہیں, زکات دینے پے ہیں. اقبال نے کہا ملا کو ہے ہند میں سجدے کی اجازت. ناداں یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد. اسلام تو آیا ہی دنیا میں حکمرانی کے لیے ہے, قرآن تو آیا ہی دنیا میں حکمرانی کے لیے ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن اور دین حق اسلام دے کر بھیجا دنیا پر غالب کر دیا جائے. دوسری بات, مسئلہ قادیانیت بہت بڑا فتنہ تھا. مولانا نے مسئلہ قادیانی کتاب لکھی اور اسی کے ضمن میں مولانا کو سزائے موت سنائی گئی. اور یہ جو بنگلہ دیش والوں نے عظیمت دکھائی ہے, انہوں نے اپنے مرشد کی سنت پر عمل کیا. کہا رحم کی اپیل, مولانا سے کہا گیا تھا رحم کی اپیل کرو. مولانا مودودی رحمہ اللہ نے کہا کوئی رحم کی اپیل نہیں. اگر میری موت کا فیصلہ آسمانوں پر ہو گیا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا, اگر نہیں ہوا تو مجھے الٹا بھی لٹک جائیں تو مجھے لٹکا نہیں سکتے. ہمارے ان بزرگوں کو بھی کہا گیا معافی مانگو. کس بات پر معافی مانگے؟ پھانسیوں کے پھندوں پہ جھول کے معافی نہیں مانگی. فتنہ انکار حدیث, یہ پرویز کے ماننے والے انہوں نے اتنا فتنہ پھیلایا انکار حدیث کا. سارے علماء کو خط لکھے انہوں نے ایک ہی ٹائپ کے سوال. مولانا کی ڈیوٹی لگائی گئی, تمام مولانا مل کر مولانا کی ڈیوٹی لگائی. مولانا نے سنت کی آئینی حیثیت کتاب لکھی, آج بھی ریکارڈ پہ موجود ہے. اس کا مقابلہ سید مودودی نے کیا ہے منکرین حدیث کا. مسئلہ قومیت, یہ بھی میں نے ذکر کیا اشارتاً بات کر. مولانا کے پمفلٹ ہے مسئلہ قومیت, بہت بڑے عالم دین ہیں انڈیا کے. انہوں نے کہا جی قومیں اوطان سے بنتی ہیں, یعنی ایک وطن میں رہنے والے ایک قوم. سید مودودی نے کہا نہیں, دنیا میں دو ہی قومیں ہیں, ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم. اب ہندو, سکھ, عیسائی, قادیانی, مسلمان ایک ملک میں رہتے تو ایک قوم بن گئے. مولانا نے اس کا جواب دیا, کہا میرا اور ان کا علم کا مقابلہ نہیں, وہ بہت بڑے عالم ہے, لیکن یہ کتاب و سنت کے خلاف بات ہے.
اور مسئلہ قومیت کتاب لکھی. اور پھر وہی بات جو میں نے کی علامہ اقبال کی. علامہ اقبال کو بھی یہ کہنا پڑا کہ ملا کو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد. بہت بڑا فتنہ 70 کی دہائی میں سوشلزم، کمیونزم، دہریت، لبرلزم، الحاد، کسی کو مسلمانوں میں کسی کو بھی نہیں پتا تھا یہ سوشلزم اور کمیونزم کیا ہے. مولانا نے کتابیں لکھی، اس کا جواب لکھا. یونیورسٹیوں میں جمعیت نے کمیونسٹوں کا مقابلہ کیا. یہ جو سرخ ہیں آج بھی کے پی کے اندر سرخ ٹوپیاں پہننے والے، وہ نعرہ لگاتے تھے سرخ ہے، سرخ ہے، ایشیا سرخ ہے. اور جمعیت نعرہ لگاتی تھی سبز ہے، سبز ہے، ایشیا سبز ہے، لا شرقیہ لا غربیہ، اسلامیہ اسلامیہ. جمعیت نے سرخوں کا مقابلہ کیا یونیورسٹیوں میں. اس زمانے میں یہ چھوٹی داڑھی، بڑی تو بڑی ہے، چھوٹی داڑھی بھی رکھنا جرم سمجھا جاتا تھا یونیورسٹیوں میں. مولانا نے نوجوانوں کو داڑیاں رکھوائی تو کسی نے آگر کہا مولانا یہ چھوٹیاں چھوٹیاں رہاتیاں نے تسی. مولانا نے کہا میں چھوٹیاں رہاتیاں نے اللہ وڈی دی بھی توفیق دے دے گا. بلکہ اس زمانے میں تو داڑھی والے کو معین صاحب کو رشتہ نہیں دیتا تھا. بزرگ بیٹھے ہیں 50-55 سال کی، پہلی کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی رشتہ نہیں دیتا تھا داڑھی والوں کو. میرے بھائی اور دوستو، آخری بات سن لیں امیر جماعت کے آنے سے پہلے. اس لٹریچر نے کیا انقلاب برپا کیا؟ کیونکہ میری گفتگو تو لمبی ہوتی ہے لیکن وقت کم ہے. یہ شورش کشمیری کا نام آپ نے سنا ہوگا. بڑا دبنگ آدمی تھا، صحافی تھا اپنے زمانے کا، بہت بڑا، دیوبندی مکتب فکر سے تعلق تھا، احرار کے لیڈر تھے، جیل میں تھے. وہ جیسے ہمارا آج کل پھیلائی جاتی ہے نا ابھی بھی بات، سید مودودی نہ پڑھا جی، اے گیا پڑھے گا بس، اے گیا. وہ کہتے ہیں میں جیل میں تھا تو وہاں جہاد فی الاسلام کتاب آئی مولانا کی، میں نے بھی اس کو ہاتھ نہیں دیا. پھر میں نے کہا دیکھوں تو صحیح یار، میں اتنا پڑھا لکھا ہوں، صحافی ہوں، پڑھوں تو صحیح کیا ہے. کہتے جب میں نے کتاب پڑھی تو میں نے کہا جیل سے نکلتے میں نے سیدھا سید مودودی کے پاس جانا. اور میاں مقصود صاحب نے پچھلے دنوں بتایا کہ جب شورش کشمیری مولانا کے پاس آتے، بہت دبنگ آدمی تھا، آپ کو تصور نہیں وہ کیا شخص تھا. ساری زندگی اس نے ایوب خان کی عامریت کا مقابلہ کیا، جیلوں میں زندگی گزاری. تو مولانا کہا کرتے تھے میرے ساتھ ادھر کرسی پہ بیٹھو. تو میاں مقصود صاحب نے بتایا وہ کہتا تھا میں کرسی پہ نہیں بیٹھوں گا، جب بھی آؤں گا آپ کے قدموں میں بیٹھوں گا. اس لٹریچر کی اہمیت کا نہیں پتا. چھوٹے چھوٹے پمفلٹ، دین حق ایک مولانا کا چھوٹا سا پمفلٹ ہے، انڈیا کے ایک ہندو بچے نے پڑھا، مسلمان ہو گیا، اور 4 سال اس نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچاتے انڈیا میں وقت گزارا. پھر وہاں سے وہ مدینے پہنچ گئے، مدینے فاضل مدینہ یونیورسٹی ہو گئے. پھر فاضل مدینہ یونیورسٹی کے حدیث کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہو گئے مولانا ضیاء الرحمن اعظمی رحمت اللہ علیہ. ان کا ایک جو پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے وہ اقضیت الرسول ہے، اس کا اردو ترجمہ ہمارے ادارہ معارف اسلامی نے چھاپا ہے. اتنے بڑے عالم دین، ایک نوجوان نے پمفلٹ پڑھا. ایک خاتون، یہودیہ خاتون تھے امریکہ میں، اس نے مولانا کا انگلش ترجمہ لٹریچر پڑھا، لائف آفٹر ڈیتھ، زندگی بعد موت کا عقلی ثبوت. اس کا انگریزی ترجمہ ہے لائف آفٹر ڈیتھ. مسلمان ہو گئی. مولانا سے رابطہ کیا، میں آپ کی بیٹی بننا چاہتی ہوں، میں پاکستان آنا چاہتی ہوں. پاکستان آ گئی. مولانا نے اس کا نام رکھا مریم جمیلہ. اور یوسف خان صاحب ہوتے تھے لاہور کے رکن جماعت، ان سے شادی کر دی. سید منور حسن رحمہ اللہ بتایا کرتے تھے وہ این ایس ایف کے لیڈر ہوتے تھے کراچی میں، این ایس ایف کے لیڈر. لٹریچر پڑھا، جمعیت میں آ گئے، ناظم اعلیٰ بنے، ہمارے مرشد بنے. یہ تو میرے بھائیوں میں چند مثالیں دی ہیں، ورنہ تو پوری دنیا میں جہاں آپ مرضی چلے جائیں، پوری دنیا میں، یورپ میں، امریکہ میں، جہاں مرضی چلے جائیں، لاکھوں لوگ ملیں گے جن کی زندگیاں مولانا کے لٹریچر نے تبدیل کی ہیں. وہ محسن سمجھتے ہیں. جو مولانا کا لٹریچر پڑھے گا اس میں کرنٹ پیدا ہوگا، کھڑا ہو جائے گا، مردہ بھی کھڑا ہو جائے گا. وہ بھی جو مولانا معین موسیٰ صاحب کہہ رہے تھے، وہ میں کہا کرتا ہوں سید مودودی اپنے کارکنوں کو کہتے ہیں کہ رب نے اپنے رب سے دعا مانگا کرو. تو جو ہے میری طرف کیا مانگا کرو؟ اللہ
میں تجھ سے ایسی عظیمت مانگتا ہوں جو دنیا کے مادی سہاروں سے مستغنی کر دے. دنیا کے مادی سہاروں کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. اگر دنیا کے مادی سہارے دیکھے جاتے تو شاید ڈاکٹر نذیر شہید کبھی بھی 70 میں MLA نہ بنتے. دنیا کے مادی سہارے، دائی دعوت اللہ کا کام کرنے والا مجاہد، وہ کہا ہے نا بے مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. یا اللہ میں تجھ سے ایسی عظیمت مانگتا ہوں جو مادی سہاروں سے مستغنی کر دے. یا اللہ میں تجھ سے ایسی روح مانگتا ہوں جو شکست کا تصور نہ کرے. میں کہا کرتا ہوں اس راہ میں شکست ہے ہی نہیں. سارے بولو اس راہ میں شکست ہے ہی نہیں. اور تیسری دعا، یا اللہ میں تجھ سے ایسا دل مانگتا ہوں جو ٹوٹی ہوئی کشتی لے کر سمندر کی موجوں میں اترنے پہ آمادہ کر دے. آئیے میرے بھائیو اور دوستو، میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اور ختم کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم سب کا نصب العین کیا ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یا اللہ میری نماز بھی، میری قربانی بھی، میرا جینا بھی، میرا مرنا بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. آئیے میرے بھائیوں، میں نے اپنی بات کو بڑا مختصر طریقے سے کیا ہے. دنیات چھوٹی سی کتاب ہے، 70 زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے. خطبات اب تک لاکھوں کی تعداد میں چھپ چکی ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں، سلامتی کا راستہ ہے، سود ہے، پردہ ہے، دین حق ہے، معاشرت اسلام ہے، شہادت حق. آئیے آپ یہاں پہ آئے ہیں کچھ سمجھنے کے لیے آئے ہیں. اللہ سے دعا بھی مانگیے کہ یا اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، اور ہم عہد بھی کریں کہ ہم نے لٹریچر پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، قرآن کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنانا ہے. اور پھر آخر میں وہی کہوں گا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین.